بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ جمعے کے دن بھی حکومت باز نہیں آ رہی اور وہی حرکتیں دہرائی جا رہی ہیں جس کا صرف اور صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جمعے کی نماز کا بھی انتظار نہیں کیا اور اس سے پہلے ہی اس کے دوران ہی پولیس ایکشن کروا دیا گیا۔ اب اس کے بعد مظاہرین اور زیادہ مشتعل نظر آ رہے ہیں اور ان کے سربراہان کی طرف سے، ان کی لیڈرشپ کی طرف سے اعلان یہ کیا گیا ہے کہ اب ہم ایک ہفتے سے 10 دن کے درمیان اسلام آباد پہنچیں گے۔ اب سوچئے ذرا کہ کیا حالات ہوں گے، کیا حکومت پورا ہفتہ یا 10 دن اسی طرح پورا پاکستان بند کر دے گی؟ پنجاب کے مختلف شہر مکمل بند کر دیے گئے ہیں، جی ٹی روڈ جو مختلف شہروں کو ملاتی ہے بند کر دی گئی ہے۔ میں آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا، بچے عورتیں اتر کر گاڑیوں سے پیدل جا رہے ہیں، یہ حالات ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں ٹرکس کی، کنٹینر لگا کر مختلف شہر بند کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی تو بند کر ہی دیے گئے جبکہ ابھی کوئی مارچ شروع ہی نہیں ہو سکا۔ اتنے کنٹینرز لگائے گئے ہیں مرکزی ان کا جو دفتر ہے اس کے ارد گرد کہ وہاں سے کس طرح سے کوئی نکل سکتا ہے، مگر چونکہ اعلان یہ ہو گیا کہ اب یہاں سے لاہور سے نکلا جائے گا اور اسلام آباد کی طرف جایا جائے گا، سب لوگ یہاں پر پہنچے، تو راولپنڈی اسلام آباد تو پہلے ہی بند کر دیا گیا، داخلی خارجی راستے بند، انٹرنیٹ بند، فون سروس بند۔ لاہور کا حال سن لیجئے کہ جہاں سے یہ لانگ مارچ شروع ہونا ہے، کہا جا رہا ہے جی فلسطین کے حق میں، اسرائیل کے خلاف ہے۔ حکومت نے تو لانگ مارچ کو، احتجاج کو اتنا کامیاب بنا دیا ہے کہ اور کوئی اس وقت خبر ہی نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں۔ لاہور کی خبر سنیے، یونیورسٹیز، کالجز، سکولز بند کرنے پڑ گئے، امتحانات ملتوی کرنے پڑ گئے، یہ حالات پیدا کر دیے ہیں۔ انٹرنیٹ سروس کا مسئلہ ہے، فون سروس کا مسئلہ ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد وفاقی دارالحکومت، کیا دنیا بھر کو پیغام جائے گا؟ کیا خاک یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ ہوگی؟ حکومت پتہ نہیں کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے، اوپر سے عجیب و غریب بیانات دیتی ہے۔ کوئی ابھی تک مذاکرات کی کسی طرح کی کوشش بھی نہیں ہوئی، کہیں تو کوئی بات چیت کی جا سکتی ہے۔ ہر مسئلہ کہیں نہ کہیں بات چیت سے کم از کم مکمل حل نہ ہو، ٹیمپریچر نیچے آ سکتا ہے، کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے کہ اچھا آپ اس جگہ پر آ جائیں، اس حد تک آ جائیں، اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر اس طرح کا ایکشن ہوگا۔ اب مرکزی قائدین ان کے علامہ سعد اور ان کے چھوٹے بھائی علامہ نصر وہ لاہور پہنچ چکے ہیں، ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ نکل رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر یہ مذہبی لوگ ہیں، ان کے فالوورز مذہبی ہیں، ان میں جوش اور جذبہ اور بڑھ رہا ہے، وہ ان کے ساتھ نکل رہے ہیں کہ جی قائدین نکل رہے ہیں، پھر ان کی طرف سے اعلانات ہیں کہ اب ہم جب اسلام آباد کے لیے نکلیں گے یہیں سے نکلیں گے، ایک ہفتہ 10 دن، تو ہفتہ 10 دن اب یہی رہے گا۔ لاہور سے ابھی آغاز نہیں ہوا مارچ کا، تو آپ نے جہلم روڈ بند، پل بند، گجرات بند، گجرانوالہ، وزیر آباد، جتنے راستے پنڈی کی طرف جا رہے ہیں لاہور سے، جو رستے میں شہر آ رہے ہیں وہ بند کر دیے۔ بھائی لوگ تو نکلے ہی نہیں ابھی یہاں سے۔ یہ کس قسم کی اسٹریٹجی ہے؟ کیا دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یا یہ سوچ ہے حکومت کی کہ ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم ہیں تو ہم ان لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، ورنہ یہ تو پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں، یہ تو بڑے انتہا پسند لوگ ہیں، یہ آ جائیں گے، دیکھیں ہم نے کس طرح سے ان کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے۔ کیا حکومت یہ دکھانا چاہتی ہے باہر کی دنیا کو، امریکہ کو بتانا چاہتی ہے کہ ہمیں سپورٹ جاری رکھیے گا ورنہ یہ لوگ آ جائیں گے؟ اس لیے یہ سارا کچھ خود سے بند کر دیا گیا۔ بھائی آپ نے تو مارچ، احتجاج جو بھی تھا اس کو اتنا کامیاب کر دیا کہ وہ لاہور سے شروع نہیں ہوا اور آپ نے سارے شہر بند کر دیے ہیں، یہ علاقہ بند کر دیا۔ پھر جمعے کی نماز کے لیے آپ انتظار نہیں کر سکتے تھے، اسی وقت یہ کرنا ضروری تھا، لوگوں کو اور زیادہ اشتعال دلائیں۔ وہاں جمعے کی نماز میں سنا اعلانات ہو گئے ہیں کہ جی ہم نے جانا ہی جانا ہے، ہم نے پیچھے ہٹنا ہی نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ کیا اسٹریٹجی کیا ہے حکومت کی؟ بیانات کہ ہم نہیں جھکیں گے، ہم نہیں ٹوٹیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یعنی جو تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہے، جو مال ٹاؤن میں اس وقت کیا گیا تھا طاہر القادری صاحب کے ساتھ، پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ، تو کیا اب یہ ان کے ساتھ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ حالات بڑے ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس وقت چیلنجز کیا ہیں؟ ہوش کے ناخن حکومت لے، خدا را ہوش کے ناخن لے، ہماری افواج جانوں کی قربانیاں دے رہی ہیں۔ ابھی 30 دہشت گرد مارنے کی خبر آئی کہ جس طرح سے ہمارے افسران کو شہید کیا گیا، 17 جوانوں کو شہید کیا گیا، اس کا بدلہ لیا گیا، 30 مارے گئے ہیں۔ پھر ساتھ ہی خبر آ گئی کہ چیک پوسٹ پر حملہ کر کے آج 11 ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ کتنی بڑی تعداد میں دہشت گرد آئے ہوں گے۔ پھر بھارت اس وقت پوری طرح سے افغانستان کو ماننے کی طرف چل گیا ہے، افغانستان کی حکومت کو، طالبان کی حکومت کو مان رہا ہے، ایمبیسی کا انہوں نے کہہ دیا اسٹیٹس ہے، پورے تعلقات، سفارتی تعلقات۔ تو بھارت کیا کرے گا؟ وہاں انویسٹ کرے گا اور وہاں سے دہشت گردی نہیں کروائے گا کیا؟ جتنے میں اس نے ایک رافل خریدا ہے اس سے کہیں کم رقم میں وہ پتہ نہیں کتنا کچھ وہاں سے افغانستان کی طرف سے کروا سکتا ہے۔ ہمیں ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، اور یہاں حکومت نے نیا اندر محاذ کھولا ہوا ہے۔ تو ایک تو پہلے تحریک انصاف کے خلاف ہر طرح سے جی اب ان کا وزیر اعلیٰ نہیں بننے دینا، ایسی کی تیسی، ادھر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، اس پر بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے کتنی بات کی ہے، کیا اسٹریٹجی بنائی ہے؟
ساری توجہ، ساری حکومت کی توجہ، ساری تحریک انصاف توڑو، یہ نہ آ جائیں، یہ نہ ہو جائے، کہیں عمران خان رہا نہ ہو جائے، سب چیزیں مینج کرو۔ آج یہ حال ہے کہ IMF سے سٹاف ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا، وہ کرپشن کے بارے میں آپ کے کیا اقدامات ہیں نہیں بتا پا رہے، یہ حالات ہو گئے ہیں۔ توجہ ہی ساری اس طرف ہے، خلفشار پیدا کرو تاکہ کہہ سکو کہ دیکھو جی یہ حالات ہو گئے، وہ ہو گئے۔ اب یہ میں آپ کو تازہ ترین مناظر دکھا رہا ہوں، یہ حالات ہیں یہاں پر ملتان روڈ جہاں پر ان کا مرکز ہے TLP کا، تحریک والوں کا۔ یہ دیکھیں آپ، یہ وہاں کے حالات ہیں، ٹھیک۔ اب آپ ایک ایک ویڈیو دیکھتی جائیے، میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے، اور یہ دیکھیں آپ، اب لوگ جب نکلتے ہیں تو پھر آسان نہیں ہوتا، اور پھر جب پتہ لگے گا جی جمعے پر بھی نہیں ہونے دیا، پھر اور لوگ نکلتے ہیں اور زیادہ پہنچتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں جب ان کی مرکزی لیڈرشپ آ جائے گی تو لوگوں میں اور جوش نظر آئے گا آپ کو، وہ کہیں گے دیکھیں جی اوہو ہو، یہ دیکھیں آپ، لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں، سب کچھ بند کر دیا ہے حکومت نے، خود سب کچھ بند کر دیا۔ یہ خراسان ڈائری نے بھی یہ جی رپورٹ کیا ہے کہ 11 ہمارے جوان شہید ہو گئے ہیں، چیک پوسٹ پر یہ حملہ کیا گیا ہے، بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تیرا میں خیبر ڈسٹرکٹ میں تھی چیک پوسٹ جس پر اٹیک کیا گیا ہے، اور اس میں 11 جوان شہید ہوئے ہیں۔ یہ جمعے کی صبح یہ کیا گیا۔ وہاں پر مظاہرین کہہ رہے ہیں جی دیکھیں یہ گرنیڈ بھی ہمیں ملا ہے، یہ دیکھیں یہاں پر یہ شاید ٹیئر گیس کا کوئی ہوگا، اس طرح کا واٹر کینن کا بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن وہ لوگ پھر گلیوں میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر باہر آ جاتے ہیں، اور پھر یہی سارا منظر ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں ٹولیوں کی شکل میں، وہ پولیس کے سامنے آتے ہیں، پھر یہ دیکھیے آپ پھر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، ان کو فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے، اور مزید لوگوں کو آوازیں دینے لگ جاتے ہیں کہ جی یہاں پر پہنچو۔ یہ دیکھیں وہ اس کو یہ شیلز دکھا رہے ہیں۔ یہ جی اس وقت چوک تیم خانہ لاہور کا بہت مشہور چوک، وہاں کے حالات اسی طرح پورے لاہور میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی گئی، پورے پاکستان میں، پورے پنجاب میں کہیں کوئی حکومت نظر نہیں آ رہی۔ یہ دیکھیں یہ دیکھیے آپ، یہ یہیں سے اورنج ٹرین گزرتی ہے، یہ اس کا پل ہے، اور وہاں پر شیلنگ اور مظاہرین اور یہ آپس میں آمنے سامنے۔ یہ دیکھیے یہ مظاہرین کی بڑی تعداد جمع ہوتی چلی جا رہی ہے، جمع ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی پولیس ایکشن کے باوجود لوگ جا نہیں رہے، کم نہیں ہو رہے، بڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں نعرے لگا رہے ہیں، یہ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اچھا پھر یہ کہا گیا کہ یہ ان کے جو رہنما ہیں سعد جی وہ پہنچ گئے جی، یہ دیکھ یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم سب سے آگے ہوں گے، ہماری شورا آگے ہوگی، پھر دیگر لوگ ہوں گے اس سے پیچھے، اور پھر پیچھے کارکنان ہوں گے، ہم اس طرح بڑھیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اس سے وہ لوگ اور زیادہ جوش پکڑتے ہیں کہ اچھا جی وہ ہماری تو لیڈرشپ آگے آ رہی ہے۔ پھر ان کے چھوٹے بھائی بھی نظر آئے کہ جی وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں، کارکنوں کے درمیان آ گئے ہیں، اوہ ایسا تو نہیں ہوتا، کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ لیڈرشپ اس طرح سے آگے آئے، وہ تو بچ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ پیغام اب یہ دے رہے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے کارکنوں کے ساتھ ہیں۔ اور وہ دیکھیں آپ لوگ کس طرح سے، یہ آپ دیکھ لیجئے یہاں پر یہ ہیں جی انس، اب یہ جذباتی تقریریں کرتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ اب کیوں نہیں کوئی جگہ مختص کی جا سکتی ہے احتجاج کے لیے؟ کیا اس میں مسئلہ ہے؟ پہلے بھی یہ لوگ کئی دفعہ احتجاج کر چکے ہیں، لیکن کوئی بات چیت کا آغاز ہی نہیں ہو رہا، کہیں بات بن سکتی ہے۔ اب یہ آ کر ٹی وی پر دلائل دیں کہ جی وہ حماس کا مسئلہ جب اسرائیل کے ساتھ حل ہو گیا ہے تو ہمیں کیا پرابلم ہے، ہم کیوں پھر کسی کو احتجاج کرنے دیں۔ یہ دیکھیے یہ آ رہے ہیں جی انس جی، یہ دیگر دونوں بھائی آئے ہیں، انس اور سعد، انس چھوٹے ہیں سعد بڑے۔ تو یہ اب جب آئے ہیں تو پھر لوگوں میں اور جو شخرش آ گیا کہ اوہ یہ نکل آئے، آنسو گیس کی شیلنگ کے دوران یہ آ گئے ہیں۔ تو دیکھیے ذرا اوہ کتنی بڑی بات ہے، یہ تو کہیں کسی میں جرت نہیں ہوتی لیڈرشپ میں، تو یہ سب کیا جا رہا ہے۔ اب یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک لاہور سے وہ لوگ نہیں نکلے، تو اسلام آباد اور پنڈی کیوں بند کیے ہوئے ہیں، کب تک بند رہیں گے، تعلیمی ادارے بند۔ یہ دیکھیں آپ، یہ اب گجرات شہر چناب پل، یہ پیدل لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ حکومت نے کیا ہے کہ سب جگہیں بند کر دی ہیں، کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی۔ یہ بھی مناظر آپ دیکھ لیجئے، یہ لالا موسیٰ جی ٹی روڈ، یہ بھی وہاں پر کنٹینر لگا کے ٹرک گاڑیاں پھنس گئی ہیں، لوگ پریشان ہیں، کدھر جائیں ہم، کیا کریں، کوئی اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی۔ باقاعدہ گالیاں دی جا رہی ہیں لوگوں کی طرف سے، حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں لوگ کہ ہماری زندگی جیرن کر دی ہے، یہاں تو کوئی احتجاج بھی نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں حد نگاہ تک آپ کو ٹریفک جام نظر آ رہی ہے، لوگ مڑ مڑ کے جا رہے ہیں، خود یہ کنٹینر لگائے ہوئے ہیں، حکومت نے بند کیے ہوئے ہیں۔ کہاں ہیں مظاہرین، کہاں ہے کوئی
مظاہرہ ہے, کہاں ہے کوئی احتجاج؟ لوگ پریشان ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کوئی مظاہرہ نہیں, کوئی کچھ نہیں. یہ اب خبریں چل رہی ہیں جی. ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے اسکول سربراہان کو حکم جاری کر دیا ہے. لاہور کے تمام اسکولوں میں طلبہ کو چھٹی دے دی گئی فوری طور پر کہ جلدی جلدی پیرنٹس آئیں, ان کو گھر لے جائیں. خوف کی فضا تھی. یہ آپ دیکھ لیجئے گوجرانوالا کی صورتحال, راستے بند ہیں, ٹرانسپورٹ ہے نہیں, خواتین بیچاری پیدل جا رہی ہیں. کوئی مظاہرہ نہیں, کوئی احتجاج نہیں ہے ان شہروں میں, کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن بس پتہ نہیں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس ملک میں, اور خود ہی ہر چیز بند کر دی. یہ دیکھیں آپ, یہ کنٹینرز, اسی طرح یہاں بھی کنٹینرز, یہ مختلف سڑکیں, یہ دیکھیں کنٹینرز, ہر جگہ یہ بھی کنٹینرز. مختلف سڑکیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں, ہر طرف سے خبر یہی ہے کہ سب سڑکیں بند کر دی ہیں, اور خود حکومت نے بند کر دی ہیں, کوئی مظاہرین نے نہیں کی. تو مجھے آپ بتائیے کہ یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ کوئی سمجھ آتی ہے کہ سوچ کیا ہے, کس سوچ کے ساتھ آپ نے کیا ہے؟ اب یہ جو مرکز ہے ان کا, اس کے باہر کے حالات یہ ہیں. یہ دیکھیں, یہاں سے جی میٹرو ٹرین گزرتی ہے جو بڑی مشہور جی وہ شہباز شریف صاحب نے شروع کی تھی. خیر اس کے لیے بھی اب 50 کروڑ روپے مزید جاری کیے گئے ہیں. یہ پولیس کی نفری دکھائی جا رہی ہے. 50 کروڑ روپے ابھی جاری کیے گئے ہیں اس کی مینٹیننس کے لیے, کیونکہ کہیں سے لیکیج تھی پانی کی, کہیں مسائل تھے. تو یہ بھی ہوتا ہے, اسکیم شروع کر دیتے ہیں, وائبل ہوتی ہے نہیں ہوتی. یہ دیکھ لیجیے اب آپ, یہ وزیر آباد کی صورتحال ہے, وہاں بھی کنٹینر لگا دیے گئے ہیں. ہر شہر میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے رستے ہیں ان سب میں یہ حالات ہیں. یہ اب کچھ زخمیوں کی اطلاعات ہیں, وہاں ان کی لیڈرشپ پہنچی ہے, ان کا حال چال پوچھ رہی ہے, اور پھر وہ جب لیڈرشپ پہنچے گی تو وہ کارکن اور زیادہ پرعزم ہو جائیں گے کہ دیکھیں لیڈرشپ ہمارا پتہ کرنے آ گئی ہے, ان لوگوں سے ہم زندگی میں شاید پتہ نہیں اس طرح مل سکتے ہیں, زخمی ہوئے ہیں تو یہ آئے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے لوگ آ جائیں گے اس طرح سے, اس سوچ کے ساتھ کہ یہ دیکھیں یہ آ گئے ہیں جی, ہمارے ساتھ مل رہے ہیں, ہمارے درمیان آ گئے ہیں, تو وہ اور زیادہ آگے آئیں گے, اور زیادہ بڑھیں گے. یہ دیکھیے جگہ جگہ پر آپ کو اس طرح نوجوان نظر آ رہے ہیں کہ وہ نکل رہے ہیں اور حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں ہم نے ہر صورت آگے بڑھنا ہے. اور حکومت کی اسٹریٹجی ہے آنسو گیس کی شیلنگ, واٹر کینن, بیانات, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ انتشاری ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے, یہ فساد پیدا کر رہے ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے. بس یہ اسٹیٹمنٹ ہے, ہر احتجاج کرنے والے کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اور اس کے بعد پھر مذاکرات کی باری آتی ہے تو پھر ساروں کو بھیجا جاتا ہے, اور پھر کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے. اس کے بعد یہ شیلنگ اور یہ سب, یہ یہاں ان کا مرکز ہے چوک نیم خانہ میں جہاں پر یہ سب ہو رہا ہے. یہ گجرات کا چناب کا پل جو میں نے آپ کو دکھایا, یہ دیکھیے آپ, کوئی ٹریفک نہیں, عورتیں یہ دیکھیں مرد سر پر چیزیں اٹھا کے بیچارے جا رہے ہیں, کنٹینر لگا کے سب بند کیا ہوا ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کدھر ہے اس میں, کس طرح سے آپ نے یہ سب بند کر دیا؟ کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہے, کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے, اور پہلے نہیں پتا تھا کہ کس طرح. یہاں پر لوگ تو خیر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واٹر کینن ہے اس میں کوئی مرچیں ہیں, کیا ہے, اس کو تیزاب کا نام دے رہے ہیں, شیلنگ وغیرہ کا, وہ کہہ رہے ہیں یہ تیزاب پھینکا جا رہا ہے, وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں. یہاں پر لوگ زخمی بھی ہو رہے ہیں, ان کی بھی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں, کچھ لوگ زخمی ہیں, یہ دیکھیے آپ, ان کو لیا جا رہا ہے. یہ الزام لگاتے ہیں جی ہم زخمیوں کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, تو اس لیے اب ان کو وہاں مسجد میں ہی فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے. یہ دیکھیں یہ وہاں پر ویڈیو بنائے جا رہے ہیں. یہ اب آپ دیکھیے کہ جمعے کے دن یہ سب کیا ہو رہا ہے. افواج جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں. اورکزئی حملے میں ملوث 30 بھارتی حمایتی یافتہ دہشت گرد ہلاک کر دیا, ISPR نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب ایک اور خبر یہ آئی کہ 11 ہمارے جوان شہید کیے گئے, ایک بہت بڑا خوفناک حملہ کیا گیا. ریڈ زون سمیت وفاقی دارالحکومت کے داخلی خارجی راستے اس طرح سے بند کیے گئے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے, گاڑیاں ہیں, بیچارے لوگ سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں, وہ دیکھیے دور دور تک آپ کو ٹریفک جام نظر آئے گی. یہ حالات حکومت نے خود پیدا کیے ہیں. یہ دیکھیے اب بس کس طرح سے ڈیوائیڈر کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آگے سے راستہ بند ہے تو واپس جائیں, کیا کریں, وہ دیکھیے, اور اس میں پھر وہ بس ہی پھنس گئی ہے, وہ نہ آگے کی نہ پیچھے کی, کیونکہ ڈیوائیڈر اونچا زیادہ نظر آ رہا تھا. یہ جی کہا جا رہا ہے یہ جو ان کے سرمایہ سعد, ان کے چھوٹے بھائی انس, یہ آئے ہیں باہر, یہ دیکھیں. تو اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ نعرے لگانے لگ گئے ہیں, اور اس طرح سے وہ دیکھیں حیدر کے نعرے, اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں انس, یہ بھی کافی جذباتی تقریریں کرتے ہیں. اچھا اب ہر طرف یہی مناظر
شیئر ہو رہے ہیں کہ شیلنگ ہے، لوگ نکلے ہوئے ہیں، جذباتی ہیں. یہ دیکھیے میٹرو بس نے اب کیا گزرنا ہے، وہ دیکھیں آنسو گیس شیلز. وہ 1,00,000 شیلز جو منگوائے ہیں اس سے پہلے پرانے لگتا ہے کہ سارے استعمال کرنے ہیں، باقی بات بعد میں ہوگی. پہلے شیلز آ چکے ہیں وہ سارے استعمال کرنے. 1,00,000 شیلز پنجاب حکومت نے مزید منگوائے ہیں. تو سوچے کیا حالات ہوں گے. یہ ان کا سن لیجیے جی پروفیسر صاحب. ہمیں لاؤڈ سپیکر پر تشدد ابھارنے والے علماء نہیں چاہیے. آج ہمیں مسجدوں پر قبضہ کرنے والے نہیں، علم سکھانے والے علماء چاہیے. چلیں جی وہ لے آئیں، وہ کون سے آپ کے علماء ہیں وہ بتا دیں آپ. شملہ پہاڑی شادرہ سنگیاں پل کے مقام پر بھی کنٹینر لگا دیے گئے. کارکنان تاحال اپنے مرکز کے باہر موجود. موٹر ویز بھی بند ہیں، ملک جام کر دیا گیا ہے. کیا زبردست اسٹریٹجی ہے یہ دیکھیے آپ. واہ 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 کیا جناب، ہر طرف سڑک، ہر چیز بند. دیکھیے بسز، یہ دیکھیں کنٹینرز. یہ لاہور کے مختلف علاقے ہیں، شہر کو اندر سے بھی بند کر دیا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہیں دنیا میں آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ ابھی نکل نہیں رہے اور وہیں پر ہیں اور آپ نے خود ہی سارا کچھ بند کر دیا ہو. یہ حالات ہیں شہر میں مختلف جگہوں پر. یہ صورتحال حکومت نے خود پیدا کر دی ہے. بہرحال جو بھی اپڈیٹس ہوں گے انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.